فرمایا اگر بندہ کڑک رہا دے کڑک کی جو دانے گھاٹ نکلتے ہیں بہت زیادہ نکلتے ہیں. تساں ایسا غور کرنے ہمیشہ کثرت نہیں ڈٹھی رہتی برکت ڈٹھی رہتی. اور دوسری مثال لیتی گئی ہے کہ دیکھو بندہ کھیر جماوے کھیر دے وچوں لسی زیادہ نکلتی ہے مکھن کم نکلتا ہے. معلوم دیا ایک نمبر چیز جڑی ہوندی ہے تھوڑی ہوندی ہے. معیار نہیں ڈٹھا ویندا مقدار نہیں ڈٹھی ویندی معیار ڈٹھا کہ مقدار زیادہ ہے لوگ زیادہ ہیں محفل سونی ہے سبحان اللہ یہ ڈٹھی ویندی ہے کہ معیار کی نہیں کہ ہن اتنی زیادہ لسی تو زیادہ ہے تو مکھن بہت کم ہے. سبق یہ ملتے ہمیشہ تھوڑی چیز ہی برکت والی ہوتی تھوڑی چیز ہی ایک نمبر ہوتی. اور یہ نہیں ڈٹھا ویندا کہ اتنا بڑا میلاد ہوئے محفل ہوئے تو والو قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. معلوم دیا جن بندے میلاد منائے رب نے پہلے قبول کی تے ول توفیق عطا فرمائے پہلے قبول کیتا ہے. سرکار غوث اعظم کے دور کے اندر یعنی خوشی تھی ہونی چاہیے کہ ایک اگر غریب بندہ میلاد مناوے تو خوش تھی ہونا چاہیے. فرمایا کہ انہوں نے دور کے اندر بہت بڑا میلاد کیا. ایک عورت غریب ہے وہ چل کے گئی محفل کے اندر تو انہوں نے دروازہ بند کر دیتا غریب کو اجازت کیا نہیں محفل میں. دو چیزیں جڑے نا سستا کر گنو دنیا میں نظام سونا تھی. بزرگ فرمینے ایک نکاح سستا کر گنو نکاح کے اندر اتنے زیادہ خرچے اخراجات نہ ہوئے گھٹ تھی بنے تو نکاح ہی صحیح تھی. دوسری چیز پر میں محفلوں کو سستا کر گنو یعنی اتنا مہنگا نہ کرو تو کوئی بندہ کر ہی نہ سکے. دو چیزاں دو دو چیزاں سمجھ آ گیا. اور ایک حدیث پاک سماعت فرماؤ. آؤ میرے نبی دے غلاموں مسجد نبی ہے میرے نبی جلوہ کرے صحابہ موجود آقا علیہ السلام ممبر دے اتے تشریف فرمائے. میرے آقا علیہ السلام دے چہرے دے اتے مسکراہٹ آئیے. حضور مسکرائے چہرے دے تبسم فرمائے. فرمایا حضور کے مسکراہٹ دیوارہ ہی روشن دی ہے. آقا علیہ السلام کے غلاموں حضرت فاروق اعظم تمام صحابہ موجود ہیں. فاروق اعظم نے ہاتھ جوڑے عرض کی دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرماؤ مسکراہٹ دی وجہ کیا ہے. مدینے کے تاجدار نے فرمائے اے میرے غلام اے فاروق اعظم فرمایا قیامت دلیل سی تو میرے غلام اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر تھی سے. فرمایا ایک جڑا گناہگار ہو سی ایک نے ظلم کی تو ایک ظالم ہو سی یا مظلوم ہو سی. فرمایا تو جڑا میرے اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر تھی سے رب العالمین حکم حاکمین فرمائے سی منگ کیا منگنا چاہنے. یا اللہ اے بندہ دنیا دے رہ کے میرے اوتے ظلم کرے نہ رہ کے تکلیف پہنچائیے میرے کو ذلیل کیتے. رب العالمین حکم حاکمین فرمائے سی فرمائیے جڑے نیکیاں گھن گھن ایک بندہ پہلے آئے نیکیاں گھن کے چل لگے تو جائے نیکیاں گھن کے چل لگے. جڑے ویلے بندے کی باری آئی ہے عرض کریں دے یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ کرم نوازی فرماؤ. رب العالمین دی بارگاہ چھت جوڑ کے عرض کریں دے یا رب العالمین اگر ہی دیکھو نیکیاں کہنی میرے گناہ ہی کنے دے میرے گناہ سارے ہی کنے ہو انہوں کو نیکیاں جو کہنی. رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمائے ذرا آسمان کی طرف نظر نکال. جڑے نظر چاہتی ہے ذرا جنت کے اندر خوبصورت محل نظر ہے. فرمایا خوبصورت محل لے کے عرض کریں دے یا اللہ یہ محل ہے کہنے واسطے. رب العالمین نے فرمایا ان دی تھوڑی جی قیمت ہے جیڑا ادا چا کرے یہ محل ہو کو عطا فرمایا. یعنی محبوب علیہ السلام جڑے مسکرائے نا صحابہ خوش تھی گئے کہ حضور جڑے مسکرانے ان ٹائم کوئی نہ کوئی محبوب انعام دا سامنا چاہتے ہیں. اور قیامت کرنا ہونی ہے کہ غلامہ نے کھجن پیش تھی ہونے حالی قیامت آئی نہیں غلام پیش تھے کیا نہیں. حضور پہلے میں سے کسی نے معلوم دیا حضور غیب کی خبر بھی جانا. حضور نے پہلے نصاری تھے کہ قیامت آسی دو غلام آپس اندر جھگڑا کرے سن رب دی بارگاہ چلے سن. رب تعالیٰ ایک کل کوشی واقعی نے ظلم کیتا ہے. رب فرمیسی اپنا نیکیاں جہاں ظلم کیتا ہی بڑے مظلوم پاکسی یا اللہ میرے نیکن ہے نہیں کہنا. رب پاکسی چل ہی گناہ اپنے سرے گھن گئے جڑے وہ گھن گئے سی نا جڑے دیکھ سی نا خوبصورت محل جنت دے اندر جڑے آقا علیہ السلام مسکرائے نا تو پنجابی دے شاعر نے کرم چاہ کے خوبصورت فرمائی ہے ترجمہ نے انہیں کہ نور ازلی چمکیا غیب اندھیرا ہو گیا
الصلوۃ والسلام نے جو تمام صحابہ کو دسائے کہ اون ٹائم جڑے ویلے اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمے سی پر میں جڑ اتنا پہنچی نا دیکھ سیاسی اللہ کی قیمت کیا ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے مسلمان بھرا کو معاف کر دے وے جنت دے اندر مال ہوگا عطا. سبحان اللہ. پاکسی اللہ میں تو معاف کرے نا مال میں کو عطا فرما. رب فرمائے سی ٹھیک ہے تو اپنے بھرا کو معاف کر تو میں مال تے کو لینا. پاکسی اللہ میں معاف کی طرح فرمائے سی وانی مال تیرا ٹھیک ہے وانی جنت دے اندر داخل دی. جڑے ویلے ونجن لگ سی نا رب تعالیٰ فرمائے سی اور کلا ہی جیسے رب بھی بڑا کریم ہے. سچی ہے رب فرمائے سی تو کلا ہی ویسے جنت ہے. اسی یا اللہ یہ تو گناہگار ہے انہیں تو ظلم کی تھے میرے ہوتے ایکو اور میں کیا کرا. رب فرمائے سی یہ ہاتھ پکڑ یہ کوئی نال جنت ہے. رب فرمائے سی کلا نہ مان جڑے بھرا کو معاف کی دے نا یہ ہاتھ پکڑ یہ کوئی جنت ہے. معلوم دیا معاف کرنے کا اتنا ہی فائدہ ہے. رب میرا بڑا ہی کریم ہے. قیامت دڑی میں دیکھ سی وہ اکسی یا اللہ میں تو چلی کو معاف کیتے گناہگار ہے میں معاف کر دیتے. رب فرمائے سی تو بندہ تھی کہ معاف کر دیتے میں خدا تھی کہ معاف نہیں کر سکتا. معلوم کیا معاف کرنے کا اتنا ہی فائدہ ہے یعنی لڑائی جھگڑے کچھ بھی نہیں رکھا. معلوم کیا جیڑا بندہ چاہنے نا منافع دا سودا ہے. محبوب نے فرمائے جیڑا بندہ دنیا دے اوتے بندے اوتے رحم نہیں کرے نا اللہ تعالیٰ ان دے اوتے بھی رحم نہیں کرے. جے بندے اوتے رحم کیتے رب تعالیٰ ان دے اوتے بھی رحم فرماتا. معلوم کیا حدیث پاک دا سنن دا سبق یہ ملا ساتھوں کہ ایسا دنیا دے رہ کے تھوڑی جہی زندگی واسطے کہیں کو ناراض نہیں کرتا. اور آخری گال ختم. اگر کوئی بندہ میرے کو منگے موبائل تمہارے کو موبائل ایسے موبائل تو میں سے کہ ہے کوئی بندہ آگے صحیح ٹوپی میں کوئی تصویر ہو میں کہا ہاں میرے کو ہے میں دے دے سا. اور بڑی قیمتی گال کی تھی بزرگان دین نے انہیں کہ عزت وہ دے دے جڑے بندے کو عزت ہوئے. ہر بندہ کہیں کو عزت نہیں دے سکتا. معلوم دیا عزت وہ بندہ دے سکتا ہے جڑے بندے کو اپنے کو عزت ہو. اور آخری گال بزرگ فرمینے تو سا رہو نا لوگ تمہارے رامن دے ہوتے شکر کریں صبر نہ کریں. غور کریں تھوڑا جہاں گہرائی نہ سجائے. فرمایا کہ لوگ تمہارے رامن دے ہوتے شکر کریں صبر نہ کریں. بزرگوں پوچھے سے ہو کیویں لوگ شکر کریں صبر نہ کریں. آپ نے فرمایا کہ تو تکلیف دے سے انہاں کو صبر نہ کرنا تو تکلیف نہ دے میں شکر کریں. آخر یا اللہ یہ جی سونا بندہ عطا فرمائے یہ جی بندہ تے عطا فرمائے. فرمایا تیرے رامن دے ہوتے شکر کریں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ جی بندہ عطا فرمائے. صبر نہ کریں کہ انہوں کو تکلیف دے میں انہوں کو صبر کرنا پڑے بلکہ وہ خوش تھی کہ شکر کریں. اور وہ تو وڈی بہو قیمتی گال بزرگان نے دین نے لکھی ہے یہ تو بھی فرمایا جڑے والے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے ہمسائے بڑا ہی چنگا ہے. جڑے والے گھر چھوڑ کے بننے لگا نا آپ نے کہا یار دیکھو پیسے دی ضرورت ہے مال دی ضرورت ہے دولت دی ضرورت ہے ہر شے گھن پر مکان چھوڑ کے نہ. محبوب کریم کا فرمان بھی غالبا حضور نے فرمایا جڑے بندے کو ترے چیزاں مل گئے ان کا گھر جنت بن. پہلی چیز فرمایا جی کو بیوی اچھی مل گئی ان کا گھر جنت بن. دوسری چیز فرمایا جڑے بندے کو سواری اچھی ہے ان کا گھر جنت بن. تیسری چیز فرمایا جی ہمسایا چنگا ہے ان کا گھر جنت بن. ترے چیزاں جڑے بندے کو دنیا دے اوتے مل گئے سمجھ گئے ان کا گھر جنت بن. چھوٹے چھوٹے چیزیں اگر ایک محبوب کے فرمان دے عمل کر گئے ساری دنیا بھی سونی بن ویسی آخرت بھی سونی. دعائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سارا ڈاکٹر آمنہ مہربان اپنی بات کر دے تو قبول فرماوے. جڑے دوست نیک مقصد گھنتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور دے میلاد کا صدقہ نیک مقاصد پورے فرماوے. جڑے بے اولاد اللہ نبینا اولاد عطا فرماوے. جنہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد رکھتی والدین کا فرما بردار فرماوے. وما علینا الا البلاغ. وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آواز آقا کریم کے ذات ہے تو اسلام کا نظام پیش کرو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ.
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين أزل تجدي ناتے ہیں صدا ابد بھی دینا راسی جس درد بفت تلقیاں تو بھویں دھپراسی بھویں چھاراسی ساری من دی کوئل کسی پئی بھویں کاراسی ساجے تیرا ساجے لب دے حضور دماراسی حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں انوکھا نرالا حضیشان آیا انوکھا نرالا حضیشان آیا حضیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے ان کے مارو چلو بے سارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے درود و سلام آقا نام سرکار مدینہ امام الانبیاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ Ôi dạ, chập bát đi. Ông quạt. Ôi chập bát đi ông quạt. Ông quạt. وہ چیزیں ملتے ہیں مول ڈالے بھائیوں سے سر دیتے ہیں یہ چیز یاد آئے یہ چیز آل آئے